السلام علیکم ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھیں گے جاندارلی سلطان سے کہتے ہیں کئی دردناک تجربوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ ایسا کرنا ناممکن ہے سلطان من ابن آدم میں سے کوئی بھی آج تک ایسی فوج جمع نہیں کر سکا جو سمندر کی ان دیواروں کو پار کر سکے۔ سلطان فرماتے ہیں میں ایک ایسی فوج منظم کروں گا کہ اس قدیم شہر نے آج تک ایسی فوج نہ دیکھی ہوگی۔ جاندارلی کہتے ہیں تاریخ میں ایسے بہت سے واقعات درج ہے، عوار خان سے لے کر کئی عثمانی سلطانوں تک سب نے کوشش کی 32 دفعہ، مگر اتنی ریاستیں، اتنے بادشاہ وہ علاقہ فتح نہ کر پائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہ تھا جس سے وہ یہ کر پاتے۔ ویسے بھی اس شہر کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک بھاری رقم درکار ہے، منجنیقیں، بحری جہاز، آلات۔ ہمارے لیے یہ اخراجات برداشت کرنا ممکن نہیں۔ ہماری فوج ہنگری کی فتح چاہتی ہے، ویسے بھی آپ کے والد عظیم سلطان مراد بھی یہ شہر فتح نہ کر سکے جبکہ ایک وہی بڑی صلیبی فوج کا مقابلہ کر چکے تھے۔ یہ سن کر سلطان غصے ہو جاتا ہے، تیر سیب میں پھینکتے ہیں، کہتے ہیں میں سلطان مراد نہیں، سلطان محمد ہوں پاشا، مجھے میرے بابا جیسا نہ سمجھیے۔ میں قائل کرنے والوں کے ساتھ نہیں بلکہ یقین رکھنے والوں کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں قسطنطنیہ فتح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میرے راستے میں مت آئیے پاشا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کو حقیقی جامہ پہنانے کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ میں ہی وہ عظیم کمانڈر بنوں گا، وہ عظیم سپاہی میری فری فوج کے ہوں گے۔ پھر سلطان پوچھتے ہیں وزیر خزانہ، وزیر خزانہ کہتے حکم کیجیے سلطان محترم۔ سلطان حکم دیتے ہیں اپنے تمام کاتبوں کو جمع کرے اور کام شروع کر دے۔ حساب لگائیے کہ قسطنطنیہ کو کنز علمہ بنانے میں کتنی آلات لگیں گے۔ جاندارلی کہتے ہیں آپ کا حکم سر، آنکھوں پر۔ پھر وہ سیب جاندارلی کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد منظر تبدیل ہو جاتا ہے، جاندارلی کے ہاتھ میں وہ سیب تھا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ آپ گدل گئے ہیں، اس قدر تو میں نے بھی امید نہیں کی تھی پاشا۔ جاندارلی کہتے ہیں اندھے کی آنکھیں کھل چکی ہے، اب کچھ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اسحاق پاشا کہتے ہیں یہ سب شہاب الدین اور زاغانوش کا کیا درا ہے، انہوں نے اپنی باتوں سے سلطان محترم کو مٹھی میں کر رکھا ہے۔ جاندارلی کہتے ہیں تم ابھی تک نہیں جان پائے، تمہیں کیا لگتا ہے جس محمد نے میری بات نہیں مانی کیا وہ شہاب الدین اور زاغانوس کی بات مانے گا؟ اسحاق پاشا کہتے ہیں کیا ایسا ہے؟ آپ ایسا کہہ رہے ہیں مگر قسطنطنیہ کی فتح کا خیال اس کے ذہن میں کیسے آ گیا جبکہ ہم تو ہنگری کی کئی جنگ کی تیاری کیے بیٹھے ہیں؟ جاندارلی کہتے ہیں وہ میرے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، میرے سامنے جوان ہوا، وہ قسطنطنیہ کی فتح کو ایک حسین خواب سمجھ رہا ہے، اسے اس بات کا ادراک نہیں کہ ایک ایسا ڈراونا خواب ہے جو ریاست کو تباہی کے دہانے پر لے جائے گا۔ عظیم سلطان مراد، آ کر دیکھیے ذرا آپ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے۔ اس کے بعد ہمیں برسا کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر سلطان مراد خان کچھ بنا رہے تھے، شاید پینٹنگ کر رہے تھے۔ وہ اپنے کام میں بہت مصروف تھے، اس نے بہت ہی خوبصورت پینٹنگ بنا لی تھی۔ اتنے میں ایک خاتون ان کے پاس آتی ہیں۔ سلطان مراد خان کہتے ہیں بیٹی یہ کاراجہ صاحب کو دے دو اور کہنا کہ دارالحکومت جا کر یہ ہیما خاتون کے حوالے کر دے۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی جاتی ہے اور سلطان مراد خان کچھ سوچنے لگتے ہیں۔ ادھر ہیما خاتون زاغانوس پاشا کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں بچے مسکرا رہے تھے، بتائیے ذرا زاغانوس میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ زاغانوس پاشا کہتے ہیں بغاوت کو روکنے کے بعد وہ مرہم پٹی کے لیے ایک گاؤں گئے، وہاں طبیب کی معاون خاتون تھی۔ ہیما خاتون کہتی ہیں یقیناً ایک ماہر لڑکی ہے، وہ آپ بہتر جانتی ہیں۔ زاغانوس پاشا کہتے ہیں وہ آپ بہتر جانتی ہیں ملکہ، کیا اس نے ایسا کوئی عمل کیا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے برعکس جب میں نے اس کے علاج کے بدلے اسے رقم دینے چاہی تو اس نے قبول نہ کی اور کہا کہ کسی ضرورت مند کو دے دیجیے، مگر وہ کسی عزت دار خاتون سے تعلق نہیں رکھتی جو سلطان محترم کے شایان نشان ہو، ایک غلام کی حیثیت ہے اس کی، ایک حکیم کی معاون ہے۔ ہیما خاتون کہتی ہیں ایک وقت تھا جب میں بھی ایک غلام بن کر لائی گئی تھی۔ آپ کا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ زاغانوس پاشا کہتے ہیں معذرت چاہتا ہوں ملکہ، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ ہیما خاتون کہتی ہیں آپ یہ بتائیے حکیم صاحب کون سے گاؤں میں رہتے ہیں؟ ادھر سلطان کی دوسری بیوی تھی ہیما خاتون، سلطان مراد خان کی بیوی، اس کے پاس خط آ جاتا ہے۔ خط کے اندر لکھا تھا میری روح، میری خوشی، میری جنت ہیما خاتون، چاہے طبیب کوئی بھی دوا ڈھونڈ لے مگر میرے فراق کی دوا صرف تمہارا مسکراتا چہرہ ہے، یہی میرے قلب کی شفا ہے جو تمہارے قلب سے جڑی ہے۔ اپنے بیٹے محمد خان کی بہادری کے قصے پوری دنیا کی طرح میں بھی سن چکا ہوں، میں تمہارا منتظر ہوں کہ کب تم برسا واپس لوٹ کر میری قلب کی تسکین کا ساماں کرو۔ ہیما کو یہاں بلا رہے ہیں۔ یہ پڑھ کر وہ خاتون غصے میں ہو جاتی ہیں، شاید یہ ہیما خاتون کی طرف خط تھا، وہ اسے آگ میں پھینک دیتی ہیں، کہتی ہے مجھے مزید کتنا نظر انداز کیا جائے گا؟
نوکرانی کہتی ہے ملکہ یہ آپ نے کیا کر دیا، میں آپ سلطان مراد خان کو کیا کہوں گی؟ وہ خاتون کہتی ہیں جب ہیما خاص باغیچے میں سلطنت چلا رہی تھی تو ان کے دکون کا مداوع میں نے کیا، وہ علاؤدین کے غم میں مبتلا تھے، ان کے ساتھ صرف میں تھی، باہر جاؤ اب۔ نوکرانی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس طرح یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا ہو جاتا ہے اختتام۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ناظرین کرام، اگر آپ سلطان محمد فاتح سیزن 1 کے مزید ایپیسوڈز ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کیجیے، کیونکہ ہم جیسے ہی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گی اور آپ سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھ پائیں گے۔ اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے رائے اور سوال کا جواب ضرور دیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔